توکلت علیک یا رب العالمین۔ الحمدللہ اب مجھے کسی قسم کی کسی ہنگامہ آرائی کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ وہ جو ہم نے پینک میں سب سے پہلے ریلیز کی تھی 4 ماہ، اوکلاہوما، پیناما، اقامہ اور اسامہ، جس کا ایک حصہ جرم و سزا کے نام سے بھی موجود ہے۔ الحمدللہ جہاں یہ پیغام پہنچانا تھا وہاں پہنچا، لوگوں نے اسے سنا۔ وہ میرے قریبی جن کا میں اکثر ذکر کیا کرتا تھا، میری اطلاع کے مطابق وہ لوگ بھی تائب ہو چکے ہیں، توبہ کر لی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اس ٹریپ میں ہیں کہ یہ جو جیپ ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ ان کا ایک پرانا تعلق رہا ہے، ایک اچھے مراسم رہے ہیں اپنے بھائیوں کی وجہ سے، لیکن یہ لوگ خود یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، بظاہر انکار کر رہے ہیں لیکن وجہ صاف ظاہر ہے کہ لفظ اسٹیبلشمنٹ کہہ کر یہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہ ووٹ توڑ سکیں جو عمران خان کو مل سکتے ہیں۔ مجھے ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ نثار صاحب اب بھی نواز نثار نہیں ہیں۔ اگر ان سے ان کا اختلاف تھا تو وہ تو اب نہ پارٹی میں رہے نہ پارٹی کے سربراہ رہے، اور شہباز صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اچھی چھنتی ہے، تو اب باہر جانے کی کیا تک ہے؟ بلکہ اگر وہ پارٹی میں رہتے تو شہباز صاحب کی گرفتاری کے بعد یقیناً سب سے سینئر موسٹ وہی کہلاتے۔ لیکن بات تو یہ ہے نا کہ نون لیگ مجموعی طور پر زخمی ہوئی ہے ان لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے، اور ناموس رسالت کے شہدائیوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے، دل شکنی ہوئی ہے، تو ان کو پکڑنے کے لیے یہ جیپ میں بیٹھ کے باہر نکلے ہیں۔ نون لیگ ہی کے امام پر کہیں بھی ان کا اختلاف شہباز شریف سے نہیں ہے، تو شہباز شریف کی پارٹی کو چھوڑ کے کیوں نکلے؟ اور اس چیز کو اب تیکتامنت کہتے ہیں سویڈن میں، کور اپ کرنے کے لیے کہ جیپ کے نشان کو اور اس کے پیچھے فوج کو اور اس کے پیچھے جیم سے جرنیل، جیم سے جیپ، جیم سے ججز، جیم سے یہ چیزیں جو کریٹ کی جا رہی ہیں تاکہ ان تمام لوگوں کو کھینچا جا سکے جو یہ جانتے ہیں کہ نون لیگ ورسز آرمی، نون لیگ ورسز آئی ایس آئی، نون لیگ ورسز اسٹیبلشمنٹ۔ اور اب لوگوں میں یہ شعور آ گیا ہے اور بہت تیزی سے آ رہا ہے کہ ہماری فوج ہر ایک آدمی کے پیچھے کم سے کم 20-25 دوست احباب ہوتے ہیں، 30-40 رشتہ دار ہوتے ہیں۔ پھر حساب لگائیے کہ پاکستان کی فوج ہمارے گھروں سے نکلی ہے، ہر فوجی کے رشتہ دار سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو عام پبلک میں ملیں گے، یہ ہمارے آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارے آپ کے بہن بھائی ہیں، تو ان کو ایلینیٹڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو خلائی مخلوق کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تم کہہ سکتے ہو ان کو خلائی مخلوق اس لیے کہ تمہارے اپنے نطفے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، نہ تو اپنے بیٹوں کے بارے میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کے پاس یہ دولتیں کہاں سے آئیں، میں نے پوچھا نہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ حرام کے تھے پیسے نہیں اولاد، کہ وہ بلینئرز ہوتے چلے گئے اور تمہیں کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوا یہ پوچھ لوں کہ کہاں سے آئے؟ بھائی بیٹا ماشاءاللہ تم ترقی کر رہے ہو، بڑا اچھا گھر بنا لیا ہے، اچھا وہ بچے کی ٹیوٹر سے بھی شادی کر لی ہے، اچھا آؤ بہو تمہارے بھی سر پہ ہاتھ پھیر دوں، ہاں پیسہ دکھا رہے ہیں جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ پاپا جی آپ جائیے پاکستان میں، وہاں پر ہوں گے بے وقوف جو آپ کے لیے گھروں سے نکلیں گے، ہمارے آرام میں خلل مت ڈالیے، نہ ہم آپ کی اولاد ہیں نہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ کو یہ غیرت نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ گھروں سے نکلو؟ مریم اپنے بھائیوں سے کیوں نہیں کہتی بوڑھے باپ کا ساتھ دو؟ تف ہے ایسی اولاد پر، اور تف ہے ایسی اولاد کو جننے والوں پر۔ اگر کینسر کا مریض وینٹیلیٹر پر ہو تو اسے ہوش نہیں آیا کرتا، اسے موت آیا کرتی ہے، اور اگر وہ وینٹیلیٹر میں ہیں اور کومے میں ہیں تو اب یہ فیملی کنسرن ہوگا اکارڈنگ ٹو لا کہ آپ کب اس کا سوئچ آف کروانا چاہتے ہیں۔ اٹ از پولیٹیکل مینوور ناؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم سے وفا کرنے کی اس خاتون کو کافی سزا مل چکی، اللہ اس پر رحم کرے اور اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تم پہلے کون سے اس کے وفادار تھے جوانی میں کہ اب تم اس کے سرانے کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوا رہے ہو؟ پاکستان کی خوبصورت ترین جوڑی کو ہوسناک نظر تو تم نے لگائی، لیکن دیکھ لو الحمدللہ آج بھی اس شخص کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے۔ جی ہاں میں نعیم بخاری کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے اس کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کی، اللہ نے اسے ہنسنے والا اور ہنسانے والا بنا کے رکھا۔ تمہیں دیکھ کر انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے، لیکن نعیم بخاری کو دیکھ کر ڈپریشن سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میری چاہت کو تو دلہن بنا لینا مگر سن لے جو میرا ہو نہیں پایا وہ تیرا ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، تمہاری پولیٹیکل مجبوریاں ہوں یا تمہاری ازدواجی مجبوریاں ہوں، تمہارے پیچھے بہت سی ہائیں ہیں۔ اتنی دور بیٹھا ہوا ہوں، لوگ مجھے وارن کر رہے ہیں کہ کیا یہ باتیں میں سوچ سمجھ کے کہتا ہوں؟ مجھے نواز مافیا سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی موت کا خوف عطا نہ فرما۔
اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. لہذا اسے ناراض کر کے طاغوتی طاقتوں کو خوش کر کے اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. دنیا اور آخرت کا بیڑا غرق ہو جائے. لیکن اگر اللہ کو خوش کر لیا جائے اس کے احکام پر قائم رہ کر کسی ایک حکم پر ہی صحیح, تو اس کی نظر میں سرخرو ہونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تم توہین رسالت کے مجرم ہو. دیکھو اس سال تم لندن گئے لیکن تراویاں نہیں پڑھ سکے. کیوں؟ تھوک دیا گیا تمہیں. وہ وقت بھی یاد ہے کہ جیل کی کال کوٹری سے اٹھا کر تمہیں تراویوں میں بلا لیا گیا تھا. اللہ کسی دشمن کی بھی عاقبت کو اس طرح سے برباد نہ ہونے دے جس طرح سے تمہاری عاقبت برباد ہوئی ہے. وہ لوگ جو ان کے حق میں مظاہرے کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ اپنی آخرت کا خیال کریں. they are not worth. ان سے کہیں کہ ان کے بیٹے لیڈ کریں وہ ریلی, تب ہم آئیں گے باہر. تب تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ان کے تو اپنے ذاتی مفاد ہیں, ان کا باپ ہے, انہی کے پیسے ہیں چرائے ہوئے جو بھی ہیں. تو جب وہ نہیں نکل رہے تو تم کون ہوتے ہو؟ اور وہ لوگ جو لوگ جشن منا رہے ہیں ان سے بھی میں یہ کہوں گا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. آپ لوگ بھی اعتدال سے کام لیجئے. یہ خوشی کا نہیں عبرت حاصل کرنے کا وقت ہے. کبھی شاخ سبزہ برگ پر, کبھی غنچاؤ گل و خار پر. میں چمن میں چاہے جدھر رہوں, میرا حق ہے فصل بہار پر. مجھے دینا غیر کی دھمکیاں, گریں لاکھ بار یہ بجلیاں. میری سلطنت یہی آشیاں, میری ملکیت یہی چار پر. الحمدللہ میں اور میرے یہ پاکستانی مجاہد میرے ساتھی اسی طرح سے خیر بانٹنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس مشن میں جس میں دن رات ترقی ہو رہی ہے جاری اور ساری رکھیں. اس وقت تک جب تک پاکستان کا ہر ایک ووٹر اس بات کو دل کی گہرائیوں سے شعور سے لاشعور تک نہ سمجھ لے کہ ووٹ آخرت کا بوجھ ہے, یہ ووٹ بیت ہے, اس کو دینے پر بھی پوچھ ہوگی اور اس کے نہ دینے پر بھی گناہ ہوگا. لہٰذا ہمیں اپنے ہم وطنوں کو صاحب الرائے بنانے کی اس کوشش کو جاری اور ساری رکھنا ہے تاکہ انہی صاحب الرائے میں اتفاق رائے ہوتا رہے. اور اگر اختلاف رائے بھی ہو تو انشاءاللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے بموجب اس میں بھی خیر. فی الحال آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را اپنے آپ کو ہر قسم کے ہنگامہ آرائی سے دور رکھیے. دوسروں کی کٹ پتلی بننے کی ضرورت نہیں. بیٹے آپ لوگوں کو اللہ خیر سے اور خیر بانٹنے والا رکھے. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.